جی بہت شکریہ خان صاحب۔ ایک تو مروت صاحب کی میں عزت کرتا ہوں، باقی سیزنڈ آدمی ہیں، تجربہ کار آدمی ہیں، لیکن میں پہلے اپنے بھائی سمجھوتا صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ وہ شعر ہے نا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جس شخص کے پاس گیا برابر کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا۔ تو انہوں نے ہمارے خلاف اتنے کیسز گنوائے، ایون فیلڈ سے شروع ہوئے، پتہ نہیں کون کون سی شوگر ملے اور کون کون سی اسٹیل ملیں گنوائی۔ تو میں اگر ان کی بات کوئی بھی درست مان لوں، جو کہ درست ہے نہیں کیونکہ ہائی کورٹوں سے سارے کیس کوائش ہو گئے، آپ کو پتہ ہے کہ ارشد ملک جیسے لوگوں کی قربانیاں دینا پڑیں تب جا کر میاں صاحب کو سزائیں ہوئیں، اور جس اطہر من اللہ کو یہ اپنا مانتے تھے اس اطہر من اللہ نے ایک سزا تو میاں صاحب کی ختم کی، باقی تو اب آ کر ختم ہوئی۔ لیکن بانی تحریک انصاف کا آپ معیار دیکھ لیں کہ اس نے چوری بھی کی ہے تو ایک گھڑی یا پین لیول کی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ اس سے کسی بھی بندے کی جو ہے ذہنی سوچ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اگر اس نے یعنی جو جرم بھی اس نے کیا ہے تو کس لیول کا جرم اس نے کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ تو میں لائٹر نوٹ پہ بات کر رہا ہوں، پنجوتا صاحب مائنڈ کر جائیں گے پھر زیادہ اس کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، ملاقات پنجوتا صاحب کا بالکل حق ہے، یہ احتجاج کریں، لیکن احتجاج کرنا ان کا حق ہے، کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا یا توڑ پھوڑ کرنا یا مرو اور مار دو کی پالیسی پہ چلنا ان کا حق نہیں ہے۔ کسی سیاستدان کو، کسی وزیر اعلیٰ کو اس وجہ سے ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی کہ اس نے ہمیں دھمکی دی ہوئی ہے یا ایجوٹیشن کرے گا، یہ سڑکوں پہ آ جائے گا، بالکل شوق اپنا پورا کر کر دیکھ لیں۔ گفتگو چل رہی ہے ان کی بہنوں کے ساتھ، کچھ بیچ میں مشترکہ دوست موجود ہیں، اگر ان کی بہنیں یہ طے کر لیں کہ انہوں نے صرف اپنے بھائی کی ویل بینگ جاننی ہے، وہ ہفتے میں ایک نہیں، دو نہیں، تین ملاقاتیں کر لیں، ہم تیار ہیں تینوں بہنیں ملیں۔ لیکن اگر ان کی بہنیں باہر آ کر سیاسی معاملات میں پروموٹ کریں گی جو کہ آئین و قانون اجازت نہیں دیتا، مربت صاحب بڑے بھائیوں جیسے ہیں، انہوں نے کہا جی پہلے کیوں ہو رہی تھی، میں نے تو لفظ پہلے استعمال کر دیا کہ پہلے ہم اپنے ڈسکشن ایکسرسائز کر رہے تھے اور ایگزیکٹو کے پاس صوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ایگزیکٹو پر جو حشر کیا ہے، جس طریقے سے کور کمانڈر کی ملاقات کو کبھی یہ متنازع بنا کر پیش کرتے ہیں، کبھی وزیر اعظم کی میمز بناتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اب 26 نومبر 2024 کو آپ بھول جائیں گے، یعنی مقصد کہنے کا یہ کہ 26 نومبر 2024 کو ایک جماعت نے پرامن احتجاج کیا تھا، اور پرامن احتجاج ایسا تھا کہ خود کہتے ہیں پنجوتا صاحب کہ ایک صوبے کی پوری پولیس لگائی ہوئی تھی 26 نمبر چنگی پر، یعنی آپ لوگ اس پولیس کو کچل کے ڈی چوک پر پہنچ گئے۔ کیا پرامن کارکنان اس طریقے سے کرتے ہیں؟ یہ تو کسی سیاسی جماعت کا ملٹری ونگ وہ کام نہیں کر سکتا جو آپ لوگوں نے کیا، اور اس دفعہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ آپ اس کو بھی بھول جائیں گے، یعنی ہم 50-100 لاشوں کے لیے وزیر اعلیٰ کے پی یو کہتے ہیں کہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ پورے صوبے کی پولیس لے کر آ جائیں۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے میرے بھائی عقیل ملک صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس گورنر راج کی آپشن موجود ہے، اور انہوں نے پھر اس کا پورا بتایا کہ 2 مہینے اس کا پیریڈ اور باقی چیزیں ہیں۔ ہم بالکل نہیں چاہیں گے، آخری حد تک ہماری کوشش ہوگی، یعنی جب سمری ہم بھیج چکے ہوں گورنر راج لگانے کی اور 1% بھی امکان نظر آئے مربت صاحب جیسے کسی ہمدرد کا اور وہ کہیں گے جی میں حالات بہتر یہ کرنے کے لیے رول پلے کر سکتا ہوں، حذیفہ ہم صاحب، سمری واپس منگوا لیں گے، گورنر راج نہیں لگائیں گے۔ لیکن اگر ہمیں یہ نظر آئے کہ یہ کہتے ہیں حالات اگر ہماری نیت خراب ہو، حالات تو بنے ہوئے ہیں، افغانستان سے جنگ ہم چھڑنا چاہیں جنگ چھڑ سکتی ہے، ہم وہاں پر نشانہ بنا سکتے ہیں اور جنگ رہی بھی ہے۔ انٹرنل ڈیفرنسز دوسری شک پہلی شک ہے جنگ کی، دوسری شک آرٹیکل آپ پڑھ لیں، دوسری ہے انٹرنل ڈیفرنسز کی، وہ ہے پڑھے ہمارے، ہم کل ان کی ملاقات کرائے تھے، پرسوں اسلام آباد میں چڑھائی کی کال دے دیں، دوسری شک بھی پوری اتر گئی، تیسری شک ہے ایجوٹیشن کی، وہ بھی پوری اترتی ہے۔ اگر ہماری نیت ہی گورنر آج لگانے کی ہو تو ہم حالات ایسی نہج پہ لے جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو خود رستہ دے دیں ہم اور اس طرح کے حالات پیدا کر دیں، ہم گورنر آج لگا دیں۔ ہم کے پی کے اندر ہم نے تو اس وقت کے پی کے میں حکومت کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا جب ہمارے پاس بندے بھی پورے تھے، حذیفہ اور صاحب، 13 میں میاں صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو نو کہہ دیا اور عمران خان کو حکومت بنانے دی تھی۔ حذیفہ صاحب، ابھی آپ نے تھوڑی سر دیر پہلے یہ سر فرمایا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں سر کے ساتھ اس وقت ایک میڈیشن ہو رہی ہے، گفت و شنید ہو رہی جی ہے، معاملات کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے؟ جی اب خان صاحب دیکھیں، یہ میڈیشن شیر افضل مربت صاحب جیسے لوگ ہر جگہ موجود ہیں جو جماعتوں میں میڈیشن کراتے ہیں، یہ پچھلے 2 ہفتے سے یہ چیز جاری ہے کہ ہمیں آپ کی ملاقاتیں کرانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے بھائی سے ملاقات کرنی ہے بہن بن کر ان کی ویل بینگ جاننے کے لیے فیملی کوٹے پر، تو آپ کوئی سیاست نہیں کریں گی، آپ 2 نہیں 3 ملاقاتیں کریں۔ اور اس حوالے سے جو ہی ان کی بہنوں کی طرح یقین دہانی کرا دی جائے گی، یہ بیچ میں جو ہمارے سیاسی میڈیشن کرنے والے دوست ہیں وہ یقین دہانی کرا دیں گے، ہم ان کی بہنوں کی ملاقات کرا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ بات سن لیں کہ نورین نیازی، ابھی ہم ایک چینل پہ اکٹھے تھے پنجوتا صاحب اور میں، نورین نیازی کی جسٹیفیکیشن دے رہے تھے، یہ دے رہے تھے کسی اور نے دی ہے، شاید یہ کوئی اور شو ہوگا، نورین نیازی کا بیٹا جو ہے کور کمانڈر کی پتلون کے کیس کے اندر وہ جیل میں ہے، 10 سال اس کو قید ہوئی ہے، اور نورین نیازی کا جسٹیفیکیشن دے رہے تھے کہ وہ خاتونوں سے پتہ نہیں ہے کہ بھارتی چینل پہ گفتگو کرنے کے جو کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں۔
یہ مجھے ایک چینل کے، ایک صفحہ کے چینل نے کہا کہ میں الاؤ نہیں کر سکتا آپ کا چینل، اس چینل کے مجھے حذیفہ صاحب، مروت صاحب بھی اس چینل پہ حذیفہ کرتے تھے صاحب، پچھلے دنوں، اس کے کوارڈینیٹر نے کہا کہ میں نے نوکری لیا تو میسج کیا مجھے انٹرویو دو، اور اس کو جو ہے انہوں نے نہیں دیا۔ حذیفہ صاحب معذرت کے ساتھ مروت صاحب کی بات سنیں۔ منصور علی خان صاحب جناب، میں ایک گزارش کرتا ہوں، حذیفہ صاحب آپ واضح اور کھل کر کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ محترمہ علیمہ خانم اور آپ کی صوبائی قیادت کے مابین روابط ہیں اور یہ کافی عرصے سے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کی حکومت نے جب ان کے بیٹے کی ضمانت ہو گئی تو ضمانت کی منسوخی کی درخواست بھی دائر نہیں کی، جیل میں اور تھانے میں ان کو بڑی آپ لوگوں نے سہولت بھی دی، اور آج بھی اگر بات صرف علیمہ خانم کی ملاقات کی ہوتی تو شاید آپ کرا بھی دیتے، لیکن اس سے آپ کے لیے اور مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے، آپ خود مروت صاحب باخبر ہیں، نہیں ایک منٹ سر، ایک منٹ کچھ فیکٹس آپ نے بیان کیے ہیں، یہ مروت صاحب یہ آپ فرما رہے ہیں صوبائی حکومت کون سی؟ مریم نواز کی حکومت کی بات کریں، ان کے اور علیمہ خانم صاحبہ کے درمیان رابطے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ، جی مریم نواز صاحبہ نے جو ہے بہت ابلائج کیا ہے ان کو، یہ پنچوتا صاحب یہ کیے، حذیفہ صاحب یہ پی ایم ایل این کے وہ پنجوتا صاحب جو ہیں وکیل ہیں نا، وہ بتا دیں کہ یہ کون سی وجہ تھی کہ صنم جاوید علی حمزہ کے خلاف تو سپریم کورٹ تک ضمانت کی منسوخی میں یہ پنجاب حکومت گئی، لیکن ان کے بیٹے کی ضمانت کی منسوخی کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست تک نہیں دی، کیا وجہ ہے؟ جواب دینے، پنچوتا صاحب کو جواب دینے سے موقع دینے سر انہیں۔ جی پنچوتا صاحب یہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں مروت صاحب۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں اگر عمران خان کا حامی ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، وہ میرے محسن ہیں، وہ ان کو میں لیڈر مانتا ہوں، تو میں ان کی فیملی کے بارے میں یا ان کے آگے رشتہ داروں کے بارے میں یہ بات کروں کہ فلاں بندے کی گرفتاری نہیں ہوئی اور اس کو گرفتار کرنا چاہیے، یا اس کی ضمانت نہیں ہوئی اور اس کو جو ہے وہ اس کی بیل کینسلیشن کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ دیکھیں وہ تو جو یہ جیلی مینڈیٹ والے ہیں، انہوں نے یا ان کو جو لائے گئے ہیں، نہیں پنجوتا صاحب ایک بات ایک منٹ، اگر پنجوتا صاحب دوسری یہ چیز سوال میرا نہیں، آپ نے میں نا پنجوتا صاحب ایک میری بات مجھے جواب دینے دینا تو میں میری بات آپ بولیے گا، میں نا ایک حذیفہ آپ صاحب نے چارج شیٹ دی ہے، مجھے کہا نا کہ خان کے تھوڑا سا نہیں چارج شیٹ نہیں، اب میں ایک واقعے کا ذکر کروں گا، اور میں اب اس واقعے کا ذکر کروں گا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا اور آپ کے اور میرے اور علیمہ خان کے بیچ پیش آیا تھا، وہ اب آپ بتا دیں کیوں کر آپ کو اپنی غیرت سے زیادہ کسی اور کی غیرت پیاری ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں نا، اڈیالہ جیل میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی آج ذرا بتا دیں پی ٹی آئی کے۔ ہاں جی، اڈیالہ جیل میں جو ڈپٹی سپرڈنٹ کے کمرے میں جو واقعہ پیش آیا تھا، نہیں وہ بتا دیں جو اڈیالہ جیل میں ڈپٹی سپرڈنٹ پر تھا، یا جی ہاں دیکھیں بات یہ ہے، علیمہ خانم اور آپ کی بیچ میں واقعہ پیش آیا تھا، اور جب میں دخیل ہوا تنازع آپ کے بیچ تھا اور پھر میں اس میں فریق بن گیا، یاد ہے آپ کو؟ یا اس نے آپ کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے تھے؟ دیکھیں مروت صاحب، میں گزارش سن لینا، میرا بات جواب سن لیں، اس کے بعد جو پھر آپ نے کہنا ہے وہ آپ کہہ لیجیے گا۔ تو یہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں نا، لیڈر کی بہنوں کو کیا حق حاصل ہے؟ ایک منٹ، لیڈر کی بہنوں کو، یہ نواز شریف صاحب کی بہنوں کا آج تک ہم نے نام ہی نہیں سنا ہے، یہ آصف زرداری کی بہن کا کبھی آپ نے سنے ہیں کہ فرحال طاہر اپنے پارٹی کے لوگوں کو گالیاں دے رہی ہے؟ یا اس کو جتنی آپ کو سنائی میرے سامنے جیل میں، کسی بہن کو کیا حق ہے کہ وہ لیڈر کی بہن ہے تو وہ جو کرنا چاہیں کرتی پھرے؟ جو اس نے میرے بارے میں الفاظ کہے کہ ایجنٹ ہے، پینیٹریٹ کیا گیا، ایک منٹ، اس نے میرے بارے میں کہا ایجنٹ ہے، پینیٹریٹ کیا گیا، تو میں جواب نہ دوں؟ یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے؟ جب آپ بولتے رہیں گے تو میں جواب کیسے دوں گا نا؟ یا تو پھر مجھے بھی بات کرنے کا موقع دیں، یا پھر آپ بات کر لیں تو اس کے بعد میں بات کر لوں گا، آپ کمپلیٹ کر لیں پھر میرا جواب لیجئے گا۔ اب بولیں صاحب، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مجھے برا بھلا کہتا ہے، کوئی میرے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہے یا مجھے کچھ بات کہتا ہے، تو اس کی مجھے پین ہوگی نا، آپ کو تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں آپ کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، آپ نے ان کا جواب دے لیا ہے، لہٰذا میں اس معاملے کو جس جگہ پر بھی کوئی گفتگو ہوئی انٹرنل، جب آپ کو برا بھلا کہا اس بات اور کو غلط نہ انداز ہائی میں لائٹ کہا، کرتا ہوں، نہ میں اوپن میڈیا کے اوپر لے کر آتا ہوں،
ٹھیک ہے جی، میں بڑا اس چیز کو بڑا مدنظر رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت جیل کے اندر ہیں، اور ہم جو ہے کسی جگہ کے اوپر اگر ہمارا کسی معاملے پہ اختلاف رائے ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں اس پہ اوپن میڈیا کے اوپر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری توجہ جو ہے جو کاز ہے ہمارا جو ہمارا ویژن ہے اس پر رہنی چاہیے، نہ کہ ان چیزوں کے اوپر جانی چاہیے۔ صاحب دیکھیں میں حذیفہ صاحب کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں میں اسی سوال پہ آ رہا ہوں، آپ نعیم صاحب اسی کا جواب دیے۔ حذیفہ صاحب نے جو کہا ہے کہ میڈیٹرز بیچ میں ہیں اور وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو یہ کنونس کر رہے ہیں کہ آپ ٹون ڈاؤن کر دیں، سیاسی گفتگو نہیں ہوگی تو پھر آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب اگر کل کو ایسا ہوا کر لیں سر، عمران خان صاحب کی بہنوں کے میڈیٹرز ہمیں کنونس کر رہے ہیں کہ ان کے لیے لچک دکھا دیں، اس طرح کرنے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ گلاس آدھا خالی ہے آدھا بھرا ہوا بھی ہے سر۔ دیکھیں درخواست یہ تو دیکھنے کا پرسپیکٹیو بھی چینج ہوتا ہے حذیفہ صاحب۔ نعیم صاحب چلیں میں اس طرح کہہ لوں، ایک منٹ سوال لے لیں، وہ یہ ہے اگر کل کو عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات ہو گئی اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی سیاسی گفتگو نہ ہوئی، حذیفہ رحمان صاحب نے آج اس بات کی بنیاد رکھ دی ہے کہ یہ ڈیل کے نتیجے میں ہوگا، پھر تو وہ اپنی بہنیں جو ہیں ان کا پیغام دیتی ہیں، علیمہ آپا دیں گی، 50 سے زیادہ مقدمات اسی وجہ سے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ وفاق کر رہی ہیں، ان کا پیغام باہر لے کر آتی ہیں، کیوں نہیں دیں گی؟ قوم کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے، ملک کے انٹرسٹ کے حوالے سے، ملک کا لیڈر، پاکستان کا لیڈر، پاکستان کی عوام کا لیڈر، اور قوم سننا چاہتی ہے کہ وہ ان کے بارے میں بات کریں، ان کے مسائل کو اجاگر کریں، کیونکہ دوسری طرف ظالم ہے اور وہ ہے جو ان ظالموں سے بچانے والا ہے، تو وہ اس کا پیغام آنا چاہیے۔ اب آگے تھوڑی سی بات لے کر چلیں کہ حذیفہ صاحب نے بات کی 26 نومبر والی۔ دیکھیں 9 مئی کو بھی اسی طرح فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ کیا گیا، جیسے کہ انہوں نے بات کے اندر ایڈمٹ کیا کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم بالکل وہاں ملاقات کرا دیں اور آپ حملہ کر دیں، گورنر راج لگ جائے یا افغانستان کے ساتھ معاملات ہو جائیں، تو یہ پلانر تو ہیں۔ اور جو مروت صاحب ہیں وہ بھی اس پہ موجود تھے 26 نومبر کو۔ کتنا کوئی مروت صاحب کے ہاتھ میں بندوق تھی اور لوگوں کے ہاتھوں میں بندوق تھی، ہمارے لوگ کبھی بھی شہید نہ ہوتے اگر ہم اسلحے کے ساتھ آتے، اگر ہم فورس کے ساتھ آتے، کوئی بم یا کوئی اس طرح کسی مشینری لے کر آتے۔ ہم پرامن نکلے بہنوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور اس پہ ہمارے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا کر الٹا پرچے ہم پہ درج کر کے کہا گیا کہ یہ انتشاری ہیں